السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، استغفار پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو یہ چار نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ جائیے اللہ عز و جل آپ سے خوش اور راضی ہے۔ عن قریب اللہ غمیوں کو خوشیوں اور غریبی کو امیری میں تبدیل فرما دے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں، بہت دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام، پہلے استغفار کا معنی اور ترجمہ سمجھ لیجئے۔ استغفار کا ترجمہ گناہوں کی معافی مانگنا، اور جب استغفار کرنا ہے تو پڑھنا ہے استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے جب دل کرے پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ناپاک جگہ استغفر اللہ نہیں کرنا۔ ناظرین کرام، پہلی نشانی، جب استغفار کرتے ہوئے آپ کے آنسو نکل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے خوش اور راضی ہے۔ ناظرین، اللہ کے خوف اور ڈر سے اگر ایک آنسو بھی آپ کا نکل گیا تو سمجھیں کہ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں مل گئیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے رونے والا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد۔ جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے آنسو ٹپکے، خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس طرح آواز نکلتی تھی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا سے نکلتی ہے۔ ابو داؤد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ پہلا قطرہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلنے والے آنسو، اور دوسرا قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ۔ پہلا نشان جو اللہ عز و جل کے راستے میں لڑتے ہوئے لگے، اور دوسرا نشان جو اللہ رحیم کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرتے ہوئے لگے۔ ترمذی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ عز و جل کو یاد کیا اور خوف الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بخاری۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سناؤں، جبکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے علاوہ دوسروں سے بھی سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا 41 نمبر پر پہنچا، پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کافی ہے۔ میں نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کی شدید تکلیف میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز با جماعت کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم دل آدمی ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر اللہ کے عذاب کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، انہی سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بخاری مسلم۔ ناظرین، دوسری نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار استقامت کے ساتھ کریں، کیونکہ جو عمل مسلسل اور لگاتار کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی کہ جسے آپ رات کے وقت سمٹا کر بچھا لیتے اور اس پر نماز پڑھتے۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت اس چٹائی کو کھول کر بچھا لیتے۔ لوگوں نے ایک رات نماز کے لیے ہجوم کر دیا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا، اے لوگو، اتنا عمل کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالی ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم عمل سے تھک جاؤ گے، اور اللہ کی طرف سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا گیا ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ بخاری شریف۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ فلاں عورت ہے، یہ سوتی نہیں ہے، نماز پڑھتی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے کی تمہیں طاقت ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ تھا جس کو آدمی ہمیشہ پابندی سے کرتا ہے۔ ابن ماجہ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے بڑا تہجد گزار تھا، بعد میں اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دی۔ ناظرین، نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، خواہ تھوڑے ثواب والا ہی ہو، لیکن اسے ہمیشہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے جو بڑے ثواب والا ہو، لیکن اس پر ہمیشگی نہیں۔ حکمت یہ ہے کہ ہمیشگی کرنے والا ہر وقت فرما برداری کے دروازے پر جاتا ہے اور خدمت کو لازم پکڑتا ہے۔ ناظرین، استغفار کی تیسری نشانی، اگر آپ مصروفیت کی وجہ سے استغفار نہیں کر سکے تو آپ کو فکر لاحق ہو، ایسے محسوس ہو جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، آپ کے اندر سے آپ کو آواز آئے، آپ کا ضمیر آپ کو جگائے، جھنجھوڑے کہ آج تو نے استغفار نہیں کیا۔ ناظرین، استغفار کی قبولیت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرتے ہوئے مزہ آئے، آپ کے دل کو سکون، چین اور راحت حاصل ہو۔ ناظرین، یہ تھیں وہ 4 استغفار کی قبولیت کی نشانیاں جو آپ کو نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ آپ کی پریشانی، مصیبت، دکھ اور غم کو دور کر دے گا انشاءاللہ، اور آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں اور رزق حلال، مال و دولت عطا فرمائے گا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے۔ اگر آپ گھر کے بیٹھے بٹھائے اپنے بچوں کو آن لائن ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0306 898 3012۔